اکائی کا قاعدہ، یہ قاعدہ کافی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اس قاعدے میں ہم ایک چیز کی بنیاد پر باقی تمام چیزوں کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلا سلیم نے 5 کتابیں 40 روپے کے لی، اگر وہ 8 کتابیں لیتا تو اس کی کتنی قیمت ادا کرنی پڑتی؟ اس کے لیے ہم پہلے فی کتاب قیمت معلوم کر لیتے ہیں اور پھر 8 کتابوں کی قیمت معلوم کریں گے۔ مثلا اب 5 کتابوں کی قیمت جب 40 روپے ہے تو ایک کتاب کی قیمت معلوم کرنے کے لیے 40 کو 5 پر تقسیم کر لیں گے، تو فی کتاب 40 تقسیم 5 مساوی 8 آ گیا۔ اب 8 کتابوں کی قیمت معلوم کرنے کے لیے 8 کو 8 سے ضرب دی تو جواب 64 ہوا۔ اس طریقوں کو اکائی قاعدہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک چیز کی قیمت معلوم کر لی اور پھر ایک چیز کی قیمت سے چیزوں کی مقدار سے ضرب دی۔ اس کو ہم مدرجی طریقے سے لکھیں گے۔ طلبہ کی 5 کتابوں طالب کی قیمت 40 روپے، ایک کتاب کی قیمت 40/5 مساوی 8 روپے، 8 کتابوں کی قیمت مساوی 8 ضرب 8 64 روپے۔ دوسری مثال، 8 طلبہ کے لیے 10 دن کا راشن موجود ہے، وہی خوراک 20 طلبہ کے لیے کتنے دن چل سکتی ہے؟ تو 8 طلبہ کے لیے خوراک جو موجود ہے وہ 10 دن ہے، تو ایک طالب کے لیے جو خوراک موجود ہونا چاہیے یعنی وہ 8 ضرب 10، یعنی ایک طالب کے لیے چونکہ زیادہ دن چلے گی نا تو لہٰذا اس کو ضرب دیں گے 80، اور 20 طلبہ کے لیے خوراک جو موجود ہوگا تو 8 ضرب 10/20 مساوی 4 دن، 20 طلبہ کے لیے کم دن چلے گی۔ یہ ذرا تھوڑا سا یعنی مطلب ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک معکوس طریقہ ہے یہ پہلے والے مثال کا یہ معکوس ہے، یعنی اس میں چونکہ 8 طلبہ کے لیے 10 دن کا راشن موجود ہے تو اگر ایک طالب اس کو استعمال کرے گا تو زیادہ دن استعمال کرے گا، لہٰذا وہ 80 دن تک استعمال کر سکے گا، اور پھر 20 طلبہ ہوں گی وہ کتنے دن کے لیے استعمال کر سکے گا، وہ 20 پر تقسیم کریں گے تو وہ 4 دن ہو جائے گا۔ مثال یہ بھی، ایک مدرسے میں 180 طلبہ کے لیے 30 دن کا راشن موجود تھا، باہر ملکوں کے چند مسلم طلبہ کو داخلہ دینا پڑا تو وہی راشن 27 دنوں میں ختم ہو گیا، بتائیے کتنے طلبہ کو داخلہ دیا گیا؟ تو اب دیکھ لیں 30 دن میں راشن ختم کرنے کے لیے طلبہ کی تعداد 180 ہے، ایک دن میں راشن ختم کرنے کے لیے طلبہ کی تعداد، ظاہر ہے ایک دن میں جو راشن جو طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہوگی تو 180 ضرب 30 تو 5400 طلبہ ہو جائے گی، اور 27 دن میں راشن ختم کرنے کے لیے طلبہ کی تعداد جو ہوگی تو وہ 5400/27 تو یہ 200 طلبہ، تو پہلے 180 طلبہ تھے اور اب 200 طلبہ ہونے چاہیے، تو 200 سے 180 کو منفی کر لے تو 20 طلبہ بڑھ گئے، گویا کہ 20 طلبہ کے بڑھنے کی وجہ سے راشن بجائے 30 دن کے 27 دن میں ختم ہو گئی۔ فیصد معلوم کرنا، کسی مقدار کا کوئی جز اس طرح ظاہر کرنا کہ وہ مقدار 100 فرض کی گئی ہو، فیصد کہلاتا ہے۔ فیصد کی علامت یہ نظر آ رہی ہے، مثلا واجد نے ریاضی کے پرچے میں 150 نمبروں میں 112 نمبر حاصل کیے، اس کا فیصد نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے لیے 150 میں سے جو واجد کے نمبر ہے وہ 112 ہے، اور ایک میں جو واجد کے نمبر ہونے چاہیے وہ 112 تقسیم 150 ہو جائے گا، تقسیم 150، اور پھر 100 میں اس کے کتنے نمبر ہونے چاہیے تو 100 سے اس کو ضرب دے دے، تو یہ 74.666 یہ ہونا چاہیے، یا 74.67، تو پس واجد کی ریاضی میں نمبر 74.67%۔ مشق نمبر 3، یہ مشق نمبر 3 اب اس کی بنیاد پر ہے، تو اس کو آپ نے کرنا ہے، مجھے اس نمبر پر بھیجنا ہے جو نمبر آپ کو بتایا گیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی قرآن پاک میں تاکید کی گئی ہے، جو صاحب نصاب ہو جائے تو اس پر سال گزر جانے کے بعد اپنے مال کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کل سرمایہ معلوم کیا جائے، مختلف مدوں میں جو جمع ہوا ہے جس پر زکوٰۃ لگتی ہو ان کو جمع کیا جائے
اور پھر اس کا فیصد نکالا جائے۔ چونکہ یہ مد مختلف ہو سکتی ہے تو ان کو ایک مثال سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 1,50,000 روپیہ سال بھر رہا، اس کو کتنی زکوٰۃ دینے ہوگی؟ زکوٰۃ کی شرح چونکہ 2.5% ہے تو کل رقم جو 1.5 لاکھ ہے اس پر زکوٰۃ کی جو مقدار ہے 2.5/100 ضرب 1.5 لاکھ مساوی 3,750 روپے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص کی بیوی کے پاس 60,000 روپے ہیں، 20 تولے سونے کی دیں گے اور 25 تولے کے زیورات ہے، اس شخص پر 25,000 روپے قرض ہیں، البتہ اس کے پاس اپنا مکان بنانے کے لیے 2 لاکھ مالیت کا ایک پلاٹ ہے۔ بتائیے دونوں کتنا زکوٰۃ دیں گے؟ اگر یہ زیورات بیوی کی ملکیت ہے اور یہ رقم بھی اس کی ذاتی ملکیت ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، چاہے اس کے میاں پر قرض بھی ہو، کیونکہ ہر دو کی زکوٰۃ کا حساب الگ الگ ہوگا۔ بس میاں کا پلاٹ چونکہ اپنا مکان بنانے کے یہ جس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس لیے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اس کی بیوی کے اثاثے کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ 20 تولے سونے کی قیمت بحساب 50,000 روپے، یہ 10 لاکھ بنتے ہیں۔ 25 تولے چاندی کی قیمت بحساب 870 روپے، یہ 21,750 روپے بنتے ہیں۔ نقد پیسے ان کے پاس 60,000 ہے، تو کل سرمایہ جو ملایا جائے گا تو 20 تولے سونے کے 10 لاکھ اور 25 تولے چاندی کے 21,750 اور 60,000 ان کو جمع کیا جائے تو یہ مطلب کل بن جاتا ہے 10,81,750 روپے۔ اب اس کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے 2.5/100 ضرب 10,81,750 یہ جو ہوگا تو اس کے حساب سے ہم اس کی زکوٰۃ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اب ان کو جو ضرب دیا 2.5/100 ضرب 10,81,750 بن گیا 27,043.75، یہ ان کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ نفع نقصان، کسی بھی کاروبار میں اگر آمدنی اخراجات سے زیادہ ہو تو اس کو نفع کہتے ہیں اور کم ہو تو اس کو نقصان کہتے ہیں، جو کہ آمدنی سے اخراجات کو نکال کر معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلا عابد نے ایک مشین 1,400 روپے میں خریدی، اس کو 1,000 روپے میں فروخت کیا، نفع نقصان معلوم کرے۔ خرید 1,400 روپے اور فروخت 1,000 روپے ہے، فروخت و خرید کا جو فرق ہے بتایا گیا 1,000 سے جس وقت منفی کیا جائے گا تو منفی 400 ہو جائے گا، جیسے کہ بتایا گیا طریقہ ہمارا بائیں سے دائیں کا ہوتا ہے انگریزی کے طریقے پر۔ بس فروخت و خرید کا فرق منفی 400 روپے ہے جو کہ علامت منفی کے ساتھ ہے، اس لیے عابد کو 400 روپے کا نقصان ہوا۔ نفع نقصان فیصد، کل نفع یا نقصان کو اصل سرمایہ اور اخراجات کے مجموع پر تقسیم کیا جائے تو اس کو پھر 100 سے ضرب دیا جائے تو نفع نقصان فیصد نکل آتا ہے۔ مثلا مندرجہ بالا مثال میں نفع نقصان فیصد معلوم کرے تو عابد نے چونکہ مشین 1,400 روپے خریدی اور اس کو نقصان 400 روپے ہوا تو نقصان فیصد معلوم کرنے کے لیے 400 کو 1,400 پر تقسیم کر کے 100 ضرب دی، جس سے جواب 28.57 آ گیا، بس اس کو 28.57% نقصان ہوا۔ کوشچن نمبر 4، اس کو آپ حل کیجئے گا۔ اس میں یعنی ایک شخص کو میراث کے 96 حصوں میں 16 حصے ملے، اس کو کتنا فیصد ملا؟ یہ بہت آسان ہے، 96 میں سے 16 اگر ہے تو 16/96 ضرب 100، اس طرح جو باقی ہے اس کو بھی اسی طریقے سے حل کر لیں۔ نسبت تناسب، روزمرہ زندگی میں ایک جیسی چیزوں یا مقداروں کا مقابلہ کرنے کے لیے نسبت کا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا انور کے پاس 2 کتابیں ہیں اور خلیل کے پاس 4، تو خلیل اور انور کی کتابوں میں 2 اور 4 کی نسبت ہے۔ اس کو لکھنے کا طریقہ انگریزی کے طریقے میں 2:4 ہے، یعنی 2 کی نسبت 4۔ ہم جانتے ہیں کہ دونوں اعداد 2 پر تقسیم ہو سکتے ہیں، اس لیے 2 پر تقسیم کرنے سے اس نسبت کا اختصار ممکن ہے اور یہ 1:2 ہو جائے گا۔ پس اس نسبت کو ہم 2:4 بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ خلیل کے پاس کتابوں کی تعداد انور کی کتابوں کی تعداد کی دگنی ہے۔ پس نسبت میں اگر 1 ہو تو دوسرا اگر 1 سے زیادہ تو ظاہر کرو کہ دوسرا عدد پہلے کا کتنا گنا ہے، یعنی 2 گنا ہو جائے گا۔
نسبت کا لفظ ہمارے لیے نہیں ہے، نہیں، آپ نے سنا ہوگا اچھی نسبت خاک رہا عالم پاک، یعنی انسان اور عالم پاک میں کوئی نسبت ہی نہیں. یہ وہاں بولے جاتے ہیں جب وہ دو میں کوئی ایک یا تو بہت بڑا ہو یا بہت چھوٹا ہو. مثال، ایک کمرے کی لمبائی 20 فٹ اور چوڑائی 15 فٹ ہے، اس کی لمبائی چوڑائی میں کیا نسبت ہے؟ تو لمبائی چوڑائی میں نسبت 20 نسبت 15 ہے، جو کہ مختصر ہو کر 4 نسبت 3 بن جاتا ہے، کیونکہ دونوں اعداد 5 پر تقسیم ہو سکتے ہیں. کسروں میں نسبت، کسروں کی نسبت کا طریقہ بھی وہی ہے جو اوپر بیان کیا. مثلا بیٹی اگر اولاد میں اکیلی ہو تو اس کا حصہ نصف ہوتا ہے اور ماں کا حصہ اولاد کی موجودگی میں چھٹا ہوتا ہے. اس طرح ان کے حصوں میں نسبت 1/6 نسبت 1/2 ہوگی. اگر ان دونوں کی مخرجوں کی اضافہ کو ان دونوں کی کسروں سے ضرب دی جائے تو نسبت اور واضح ہو جاتی ہے. بس 1/2 کا مخرج 2 ہے اور 1/6 کا مخرج 6 ہے. ان دونوں کا اضافہ 6 ہے، بس ان دونوں کسروں کو 6 سے ضرب دی تو 1/6 ضرب 2 نسبت 1/2 ضرب 2، تو یہ بن جائے گا 3 نسبت 1 نسبت 3، یعنی بیٹی اور ماں کے حصوں میں 1 نسبت 3 ہے. کئی اعداد میں نسبت، مسلسل نسبت، اگر اعداد 2 سے زیادہ ہوں ان میں بھی نسبت معلوم کرنے کا طریقہ یہ، بس صرف 2 نقطے کا اضافہ ہوتا جاتا ہے. مثلا انور کے پاس 2 کتابیں، خلیل کے پاس 4 کتابیں، رفیق کے پاس 11 کتابیں، تو انور، خلیل اور رفیق کتابوں میں نسبت 2 نسبت 4 نسبت 11 ہے. ایسی نسبت مختصر ہو سکتی ہے بشرطیکہ کوئی عدد ایسا ہو جس نسبت میں تمام اعداد تقسیم ہو سکے. مذکورہ مثال میں چونکہ سارے اعداد کسی ایک عدد پر تقسیم نہیں ہوتے، اس لیے اس کا مزید اختصار ممکن نہیں. کئی کسور میں نسبت، جیسا کہ عام مطلب جو ہے نا اعداد میں نسبت ہو سکتی ہے، کسور میں بھی نسبت ہو سکتی ہے اور نسبت مسلسل بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اولاد کی موجودگی میں بیوی کا حصہ 1/8 ہے اور ماں کا 1/6 ہوتا ہے، جبکہ بیٹی اگر اولاد میں کلو تو اس کا حصہ 1/2 ہوتا ہے. ان کے حصوں میں نسبت 1/8 نسبت 1/6 نسبت 1/2 ہے. پر چونکہ 8 6 اور 2 کا اضافہ 24 ہے، اس لیے کسور کو 24 سے ضرب دیا جائے تو نسبت 3 نسبت 4 نسبت 12 ہو جائے گی، جو کہ زیادہ واضح ہے. تناسب، اگر 2 ایک جیسی چیزوں کی نسبت دوسرے 2 ایک جیسی چیزوں کی نسبت کے برابر ہو تو ہم کہیں گے کہ نشا میں باہم تناسب ہے یا یہ آپس میں متناسب ہے. تناسب کے لیے علامت 2 ڈبل پوائنٹ استعمال کی جاتی ہے. پس اگر انور کے پاس 2 کتابیں، خلیل کے پاس 4 کتابیں، ان کتابوں کی تعداد میں جیسے کہ بتایا گیا 1 نسبت 2 ہے. اب اگر رفیق کے پاس 11 کتابیں اور فواد کے پاس 22 ہیں تو ان کتابوں میں نسبت 11 نسبت 22 ہے، جو کہ 1 نسبت 2 ہی بنتی ہے. پس یہ 2 نسبتیں برابر ہے، اس لیے ہم لکھ سکتے ہیں کہ 1 نسبت 2 ڈبل پوائنٹ 11 نسبت 22. تناسب کی عام خاصیت بالکل واضح نظر آتی ہے کہ اس سے پہلے اور آخری رکن کو جب ایک دوسرے سے ضرب دیا جائے تو بالکل وہی جواب آئے گا جو دوسرے اور تیسرے رکن کو ایک ضرب دینے سے آئے گا. تو اس کو کہتے ہیں وسطین کا اصل ضرب اور طرفین کا اصل ضرب. تو مندرجہ بالا مثال میں 22 اور 1 یہ طرفین ہے اور 11 اور 2 جو ہے یہ وسطین ہے. پہلا اور آخری عدد طرفین ہے جبکہ دوسرے اور تیسرے اعداد وسطین ہے. ان ارکان میں اگر کوئی ایک معلوم نہ ہو تو ان مندرجہ بالا قاعدے کا استعمال سے بہت آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے. مثلا 2 نسبت 3 ڈبل پوائنٹ 4 نسبت کے کی قیمت معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اس میں وسطین دونوں موجود ہے جو کہ 3 اور 4 ہے، جن کا حاصل ضرب 12 ہے. چونکہ طرفین کا حاصل ضرب 2 ضرب کی کے برابر ہونا چاہیے، اس 2 ضرب کے مساوی 12 تو کے 6 کے برابر ہو گیا. تناسب راست، اگر ہم کوئی چیز کم مقدار میں خریدیں تو کم دام دینے پڑیں گے، اور اگر زیادہ مقدار میں خریدیں گے تو زیادہ دام دینے پڑیں گے. مثلا 1 کلو گرام چینی کی قیمت 8 روپے ہو تو 2 کلو گرام کے 16 روپے بنیں گے اور 4 کلو گرام کے 32 روپے. پتہ چلا کہ جب چینی کی مقدار دگنی ہوئی تو ان کی قیمت بھی دگنی ہوئی. اگر 2 مقداروں میں ایسا تعلق ہو کہ ایک مقدار جس نسبت سے بڑھتی یا کم ہوتی ہو تو دوسری بھی اسی نسبت سے بڑھے یا کم ہو تو اس سے ایسے تناسب کو تناسب راست کہتے ہیں. مثلا ایک مزدور 7 دن میں 630 روپے کماتا ہے، 28 دنوں میں کتنا کمائے گا؟ اب دونوں میں نسبت 7 نسبت 28 ہے، پس روپے میں بھی وہی نسبت ہونی چاہیے. فرض کیجئے اس نے 28 دنوں میں 81 روپے کمائے، اس لیے ان میں نسبت کے یعنی 630 نسبت کے ہونی چاہیے، اور یہ دونوں نسبت چونکہ برابر ہے اس لیے 7 نسبت 28 برابر ہے 630 نسبت کے. طرفین کا حاصل ضرب 7 کے ہو گیا اور وسطین کا حاصل ضرب 630 ضرب 28 ہو گیا، لہذا 7 کے 630 ضرب 28 کے برابر ہو گیا تو کے 630 ضرب 28 بٹا 7 یہ بن گیا 2520 روپے. تناسب معکوس، اگر دی ہوئی مقدار اس طرح ہوں کہ ایک مقدار جس میں بڑھے تو دوسری مقدار اس نسبت سے کم ہو،
یا ایک مقدار جس نسبت سے کم ہو تو دوسری مقدار اس نسبت سے بڑھے تو ان نسبتوں کے درمیان قائم ہونے والے تناسب کو تناسب معکوس کہتے ہیں۔ مثال 6 کاریگر ایک کام 4 دن میں ختم کرتے ہیں، اس کام کو 3 کاریگر کتنے دنوں میں ختم کریں گے؟ اب کاریگروں کی تعداد جس نسبت سے کم ہوگی تو دونوں کی تعداد اس نسبت سے بڑھے گی، یعنی کاریگروں کی تعداد اور دنوں کی تعداد۔ اب کاریگروں کی تعداد 6 اگر ہے اور دنوں کی تعداد 4 ہے تو کاریگروں کی تعداد اگر 3 ہو جائے تو دنوں کی تعداد 8 ہو جائے گی، کیونکہ دنوں کی تعداد بڑھ جائے گی، کاریگر کم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6:3 میں جو نسبت ہے وہ 1/4 اور 1/8 میں ہے۔ دونوں کی تعداد کے ضرب معکوس میں جو نسبت ہے وہی کاریگروں کی تعداد میں ہے، تو 1/4 ضرب 3 اور 1/8 ضرب 6 یہ برابر ہوگا۔ مثال ایک آدمی 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کار چلا کر 4 گھنٹے میں اپنی منزل پہنچتا ہے۔ اگر اس کو 3 گھنٹے میں پہنچنا ہو تو کار کس رفتار سے چلانی پڑے گی؟ گھنٹوں میں اب چونکہ سپیڈ زیادہ ہوگا تو گھنٹے کم لگیں گے، اس وجہ سے ان میں معکوس نسبت ہے، لہٰذا گھنٹوں میں جو معکوس نسبت ہے وہ کیا ہے؟ 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے میں تو 1/3 نسبت 1/4 ہو گیا، اور رفتاروں میں نسبت 60 کلومیٹر تو ہے لیکن کے جو معلوم کرنا ہے تو 60 نسبت کیا ہو گیا، بس 60 نسبت برابر ہے 1/4 نسبت 1/3 کی، یعنی 1/4 کے مساوی ہے 1/3 ضرب 60، یعنی چونکہ 1/4 کیا ہو گیا تو یہ 1/3 وسطین ہو گیا نا، 1/3 ضرب 60 تو یہ کے 1/4 کے 20 ہو گیا اور کے 20/80 ہو گیا، یعنی اگر مساوات کے دونوں طرف کی رقم 4 سے ضرب دیے تو 20 ضرب 4 مساوی کے، یعنی 80 کلومیٹر فی گھنٹہ۔